درست کہا آپ نے کہ جو میں نے ٹی وی چینل پہ کہا تھا اور پھر میں نے جب اس کا نام لیا تو مجھے پھر ان کی طرف سے ٹیلی فون کال آئی، اور پہلے میرے ایک منسٹر صاحب کو، پھر میری خود بھی سمیع الدین بلوچ صاحبہ سے بات ہوئی، اور میں اگر ان کی اس پہ دل آزاری ہوئی ہے تو میں یقیناً معذرت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable members of the Provincial Cabinet, honorable members of the Provincial Assembly, worthy ACS Saab and worthy secretaries, Commissioner Quetta, all officials اور سریاب کے رہنے والے نوٹیبل صحافی حضرات، خواتین، السلام علیکم۔ پی ڈی صاحب، جب میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، جب میں حکومت میں آیا تو رفیق صاحب میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ سر میں کسی اور کی چوائس تھا تو میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آئی کین ناٹ ورک فردر، تو میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی پی ڈی لے آئے، کیونکہ یہ چیف منسٹر کا اسپیشل فوکس ہوتا ہے کوئٹہ میں، تو میں شاید اس طرح ڈیلیور کر پاؤں یا نہ کر پاؤں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں شام میں آپ کو میسج کر دوں گا، تو شام میں نے ان کو جو میسج کیا تو وہ پی ڈی ڈیرہ بگٹی کا چارج بھی میں نے ان کو دے دیا، بیکاز یو ڈیزرو دیٹ۔ اور یہ آپ کی اپنی محنت اور قابلیت ہے، ہمیں ذاتی طور پہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو اربن سینٹرز کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، بیکاز آپ نے لینڈ ایکوزیشن کرنی ہوتی ہے اور اس میں پھر بہت لینڈ ڈپارٹمنٹس، پھر گیس پائپ لائنز، پھر بجلی، پھر کیا سو اینڈ سو آن۔ تو آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، خاص طور پہ یہ بلڈنگ دیکھ کر تو بہت دل خوش ہوا ہے کہ یہ ایک ماڈرن بلڈنگ ہے، جو کانسیپٹ آپ لے کر آئے ہیں ایک ماڈرنائزیشن کا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ سریاب کے لوگ پرسیپشن تو بہت ڈیفرنٹ ہے، درختوں کی حفاظت خود کر رہے ہیں، اس بلڈنگ کی حفاظت خود کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ایک حوصلہ مند بات ہے، اور یہی بلوچستان کے لوگوں سے میری ہمیشہ گزارش ہے کہ اب ہم آپ کے ایئرپورٹ روڈ کو اور باقی کوئٹہ کی بیوٹیفیکیشن کر رہے ہیں۔ میری میڈیا کے توسط سے بھی کوئٹہ کے تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے کوئٹہ کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بہت خوبصورت کوئٹہ ہم دوبارہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کا تعاون چاہیے۔ کہیں پر ہم خوبصورت سڑک بناتے ہیں، اس کے ساتھ ایک دیوار بناتے ہیں، اس کو انتہائی خوبصورت کرتے ہیں، آپ آ کے لکھ جاتے ہیں فلانا زندہ باد، فلانا مرد آباد۔ تو ہمارا وال چاکنگ کا جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا، اور اب انشاءاللہ وال چاکنگ کوئٹہ کی دیواروں پہ ختم ہوگی، اور کوئٹہ کو ایک دوبارہ خوبصورت شہر بنانے کی پوری کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بھی کرے گا۔ فیوچر کے لیے میں سریاب میں ہوں، اور سریاب کی جو وائڈننگ پہلے ہوئی تھی اس سے آگے جو رک گئی تھی، کل اس پر ہم نے بہت ایک لمبی میٹنگ کی ہے، اور ہم نے پی ڈی صاحب کو کہہ دیا ہے، اور اے سی ایس صاحب کو، اور سیکرٹری سی این ڈبلیو لال جان جعفر صاحب کو، کہ اس کا ایک سلوشن نکال کے لے آئیں کہ اوور ہیڈ برج بنانا ہے یا کیا کرنا ہے، سو دیٹ یہ جو باٹل نیک بن رہا ہے اس باٹل نیک کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ کے لیے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ مانگی ڈیم جو ہے وہ کوئٹہ کے پانی کا جو مسئلہ ہے بڑے عرصے سے وہ پینڈنگ تھا، اور ابھی ہم نے اس کو ٹائم لائنز دے دیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی وہ بھی کمپلیٹ ہوگا۔ اور اسی طرح کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ کا جو انڈر پاس ہے اس کی بیوٹیفیکیشن ہے وہ بھی انڈر پروگریس ہے، اور بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں آخر میں ایک بار پھر پی ڈی صاحب آپ کو، آپ کے کنسلٹنٹس کو، کانٹریکٹرز کو، سیکرٹری صاحبان کو، کمشنر کوئٹہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا ان کا رول ہے خاص طور پہ لینڈ ایکوزیشن میں، پھر یہ لائنگ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ لائزون میں، ہی ورکس ویری ہارڈ، تو میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور جتنے بھی لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، آئی اپریشیٹ دیم آل، اور میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شاباشی بھی دیتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ کوئٹہ شہر ہم سب کا شہر ہے، یہ ہمارے بلوچستان کی ناک ہے، عزت ہے، اس کو ہم نے سب سے خوبصورت بنانا ہے، اور آپ لوگوں نے اس پر محنت کرنی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ سر، یہ جو کوئٹہ پروجیکٹ ہے یہ انتہائی بہترین پروجیکٹ ہے، جس سے کوئٹہ شہر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیس ہی تبدیل ہو گیا۔ جو سروس جو سر لنک روڈز ہے، اس میں یہ تو کچھ تاخیر کا شکار ہے، یہ کب مکمل ہونے جا رہے ہیں، جس سے لوگوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور آئندہ جو بجٹ میں کیا رکھیں گے اس حوالے سے کوئٹہ؟ دیکھیے، بجٹ کی پریپریشن ہم نے سٹارٹ کر دی ہے، اور کوئٹہ ہماری پرائرٹی ہوگی۔ جہاں تک آپ نے لنک روڈز کی بات کی ہے، ایک لنک روڈ تو آلموسٹ کمپلیٹ ہے، کچھ فٹ پاتھ کا اور کچھ اور ایشوز ہیں،
جو تھوڑا سا ڈیلے ہوئے ہیں بیکاز آف کانٹریکٹر. تو NLC از دا کانٹریکٹر. اب میں نے کل ڈائریکشن دے دی ہے کہ اگر ہمیں یہ اور سلو ہوتے ہیں اور ہمارے ٹائم لائن کو میٹ نہیں کرتے تو ہم وداؤٹ اینی کنسیشن جو مرضی کمپنی بلوچستان میں کام کرے گی وہ اگر ہماری ٹائم لائن کو میٹ نہیں کرتی ہے, کوالٹیز کو میٹ نہیں کرتی ہے, جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے لیے میں نے یہ تمام لوگوں کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ ہم فوراً بلیک لسٹنگ پہ جائیں گے. وی ول ناٹ کمپرومائز, دیر از نو ایف اینڈ بٹس. یہ ٹائم آ گیا ہے بلوچستان کو بہتر کرنے کا. اس بہتری کے پروسیس میں جب اس طرح ڈیلیز ہوں گے تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. سر یہ جو سریاب روڈ پہ آج آپ آئے ہیں, آج صفائی بھی رہی, ریڑھی والے بھی نہیں تھے, ٹریفک ایشوز بھی نہیں تھے, لیکن عمومی طور پہ یہاں پہ کافی ٹریفک ہوتی ہے اور بہت لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو اس مسئلے کو کب کیٹر کریں گے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا سریاب روڈ کے لیے ٹریفک پولیس IR بھی کریں گے. ایک اور سوال میرا موضوع سے ہٹ کر ہے, آپ نے ایک ٹی وی شو میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سمیدین کے حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا, جبکہ وہ تو اس کی تردید کرتی ہے. دیکھیں, میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. درست کہا آپ نے کہ جو میں نے ٹی وی چینل پہ کہا تھا اور اس پہ کچھ فوٹیجز میرے سامنے لائی گئی تھی جس پہ وہ بچی جس نے نقاب کیا ہوا ہے, پردہ کیا ہوا ہے, تو مجھے کہا گیا کہ یہ سمیدین ہے. اور پھر میں نے جب اس کا نام لیا تو مجھے پھر ان کی طرف سے ٹیلی فون کال آئی, اور پہلے میرے ایک منسٹر صاحب کو, پھر میری خود بھی سمیدین بلوچ صاحبہ سے بات ہوئی. اور میں اگر ان کی اس پہ دل آزاری ہوئی ہے تو میں یقیناً معذرت کرتا ہوں. جب وہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں ہے تو میں کس بات پہ ضد کروں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ان کی کوئی ساتھی تھی. یہ ضرور ہے کہ یہ BYC جو میرا آرگومنٹ تھا وہ نام کے ساتھ تو نہیں تھا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جن کو لوگ پرامن سمجھتے ہیں, جن کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ریلیز جو ہیں وہ پرامن ہوتی ہیں, ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا اس ٹی وی ٹاک شو میں کہ یہ پرامن نہیں ہے. یہ جہاں سے گزرتے ہیں پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں, یہ سو کالڈ جو خدا نخواستہ ایک سیپریٹ بلوچستان ہے اس کے نیریٹو کو لے کے چلتے ہیں. تو وہ آرگومنٹ وہ تھا. سمیدین کے نام کی وجہ سے اگر وہ نہیں تھیں, وہ خود اس کی تردید کر رہی ہیں, تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ وہ تردید کر رہی ہیں. تو وہ نہیں ہوں گی تو ان کی کوئی اور ساتھی صحیح, لیکن تھی تو صحیح کوئی. تو اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہوں. جیسے آپ نے بتایا مانگی ڈیم جو ہے وہ کوئٹہ شہر کی پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے 2022 میں اس کو جو ہے مکمل ہونا تھا, لیکن 9 ارب روپے کا اضافی خرچ ہونے کے باوجود یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. سیکنڈ, یہ کوئٹہ کراچی جو شاہراہ ہے وہ کب جو ہے وہ شروع کی جائے گی, اس پر کام کب ہوگا؟ اور جو کوئٹہ شہر کے مطلب جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں پہلے سے, انہیں بھی واپس توڑ کے دوبارہ انہیں بچھایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب جو روڈ ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں ہمارے کوئٹہ شہر. یہ تو آپ نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے. جس روڈ سے ابھی آپ اپنے آفس سے آئے ہیں وہ کھنڈر نہیں تھا, کم سے کم جس سے میں آیا ہوں وہ کھنڈر نہیں تھا. تو سویپنگ سٹیٹمنٹس دینا, آپ ابھی جرنلزم سٹارٹ کر رہے ہیں, تو مائی ہمبل سبمیشن, ہمبل ریکویسٹ از کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ سے گروز کریں, کیونکہ آپ نے بہت ترقی کرنی ہے, آپ نے بلوچستان کا ایک دن مایہ ناز جرنلسٹ بننا ہے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ ابھی سے اپنی ٹریننگ بہتر کریں. جہاں تک رہی بات, سوال آپ کا جو تھا وہ سڑکوں کے حوالے سے تھا, وہ کوئٹہ کراچی شاہراہ کا, تو میں وزیر اعظم صاحب کا ایک بار پھر تمام اپنے کابینہ کے دوستوں کی طرف سے صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو روڈ تھی, ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں بن رہی تھی, یہ پہلے بھی بن رہی تھی, اٹ واز انڈر کنسٹرکشن, لیکن پیسے نہیں تھے کہ وہ پیسے دے کر اس کو فوری کمپلیٹ کیا جائے. تو وہ جو پیٹرول لیوی سے پیسے بچنے تھے جو پوری پاکستانی قوم میں لگنے تھے, یہ ایثار کا جذبہ میرا خیال ہے بڑا پازیٹیو جذبہ ہے. بلوچستان کے لوگ خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری یہ خونی شاہراہ جس کا نام دیا گیا تھا, اس کو ڈیول کیریج وے بنایا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا.